بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو لے کر آپ کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ آج ہم جانیں گے کہ زمین کی فرد کی تعریف کیا ہوتی ہے، زمین کی فرد کس طرح حاصل کی جاتی ہے اور اس کی کتنی اقسام ہوتی ہیں، اور جب ہم پٹواری سے یا اراضی سینٹر فرد لینے جاتے ہیں تو وہ ہم سے کیا سوال کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ فرد ہوتی کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے۔ فرد دراصل ایک ہر گاؤں کا علیحدہ رجسٹر ہوتا ہے پٹواری کے پاس، اس میں تمام گاؤں کی زمین کے متعلق اور ان کی ملکیت جو ان کے مالکان حضرات ہوتے ہیں ان کے متعلق پوری تفصیل لکھی ہوتی ہے۔ تو وہ ہر گاؤں کا علیحدہ رجسٹر ہوتا ہے، تو اس میں سے ہمیں جو ہمارا نام، پتہ، قومیت، سکونت اور ہمارا سارا اس کا ڈیٹا، اور اس کے بعد ہماری جتنی زمین ہمارے نام پر ہے وہ سارا ڈیٹا ایک پیج پر منتقل کر کے ہمیں جو رجسٹر حقداران زمین جسے کہتے ہیں یا جمع بندی کہتے ہیں، اسے ہمیں نقل کر کے ایک پیج پر ہمیں سارا لکھ کر دیتا ہے، تو اسے بیسیکلی فرد کا نام دیا جاتا ہے، وہ ایک فرد کہلاتا ہے۔ تو جب بھی ہم پٹواری کے پاس جاتے ہیں یا اراضی سینٹر جاتے ہیں تو وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو فرد کس غرض کے لیے چاہیے، تو وہ جو ہم بتاتے ہیں وہ اس کی مختلف اقسام ہوتی ہیں، یعنی فرد کتنی قسم کے ہوتے ہیں۔ تو آئیے اس کے متعلق جانتے ہیں کہ فرد کی کتنی اقسام ہوتی ہیں اور ان کی تفصیل کے متعلق جانتے ہیں۔ سب سے پہلے جی، فرد برائے ذاتی ریکارڈ یا ذاتی ملکیت۔ یہ عام فرد ہے، یہ تقریباً ہر مالک کے پاس ہوتا ہے جس کے نام پر زمین ہوتی ہے۔ جب بھی آپ پٹواری کے پاس جاتے ہیں تو وہ پوچھتا ہے کہ آپ کو کس غرض سے فرد چاہیے، کیونکہ اس کے پاس ایک روزنامچہ ہوتا ہے جو ڈیلی مرہ کو بندے اس کے پاس آتے ہیں، فرد وغیرہ یا جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ اس میں درج کرتا ہے۔ دو محکمے کے پاس روزنامچے ہوتے ہیں، ایک پولیس والوں کے پاس اور ایک پٹواری کے پاس، جو ڈیلی روٹین اس میں درج کرتا ہے۔ تو وہ آپ جاتے ہیں کہ آپ ذاتی ریکارڈ کے لیے فرد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ کوئی بھی مالک جا کے فرد حاصل کر سکتا ہے، اسے کہتے ہیں فرد برائے ذاتی ریکارڈ۔ اس کے بعد جی، فرد برائے تبادلہ۔ جب بھی کوئی مالک زمین کسی دوسرے مالک زمین سے اپنے کسی ایکڑ، اپنے کسی زمین کے ٹکڑے کا تبادلہ کرنا چاہے تو وہ پٹواری سے یا اراضی سینٹر جا کے فرد برائے تبادلہ حاصل کر سکتا ہے، بشرطے کہ دونوں زمین جو تبادلے ہو رہے ہیں ان کی مالیت ایک جیسی ہو۔ مثال کے طور پر اگر ایک زمین کا ٹکڑا ہے وہ 1,00,000 روپے مرلہ ہے تو دوسرا بھی 1,00,000 روپے مرلہ ہو سرکاری کاغذات میں، تو تبادلہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد جی، سب سے اہم جو فرد ہوتا ہے فرد برائے بیع۔ بیع کا مطلب فروخت ہے۔ جب کوئی مالک زمین، مالک راضی اپنی زمین فروخت کرنے کی نیت سے، فروخت کرنے کی غرض سے اور رجسٹری کروانے کے لیے فرد حاصل کرتا ہے تو اسے فرد برائے بیع کہتے ہیں۔ اس کی میعاد 15 دن ہوتی ہے۔ جب بھی آپ فرد برائے بیع لیتے ہیں تو آپ کی زمین فریز ہو جاتی ہے، بلاک ہو جاتی ہے۔ تو اگر 15 دن کے اندر اندر آپ کی رجسٹری ہو گئی، آپ کے معاملات طے ہو گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ کو پھر اراضی سینٹر یا پٹواری کے پاس جا کے اپنی زمین کا سٹیٹس بحال کروانا پڑے گا، آپ کو ایک درخواست دینی پڑے گی۔ تو اس میں بہت احتیاط کے ساتھ آپ نے کام لینا ہے جو فرد برائے بیع ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی، فرد برائے بیانہ۔ جب بھی کوئی مالک راضی، مالک زمین اپنا رقبہ فروخت کرنے کے لیے مشتری یعنی خریدار سے بیانہ وصول کرنے کے لیے فرد حاصل کرتا ہے تو اسے فرد برائے بیانہ کہتے ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ کی زمین 50 لاکھ کی ہے تو آپ نے 10 لاکھ بیانہ حاصل کرنا ہے تو اس غرض سے فرد حاصل کیا جاتا ہے، اسے فرد برائے بیانہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ فرد برائے تقسیم۔ یہ جو حدود کمیٹی کے اندر زمین ہوتی ہے اس کی جو تقسیم ہے اس کے لیے آپ عدالت میں درخواست دے سکتے ہیں مجسٹریٹ کو، جبکہ جو اراضی زمین ہوتی ہے، زرعی زمین ہوتی ہے، اس کے لیے آپ تحصیلدار یا گرداور کو بھی درخواست دے سکتے ہیں، وہ آپ کی تقسیم کروا سکتا ہے۔ اس سے تقسیم کی غرض سے جو فرد حاصل کیا جاتا ہے اسے فرد برائے تقسیم کہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ فرد برائے پانی، بجلی، سوئی، گیس، یعنی آپ نے کوئی بھی کنیکشن لگوانا ہے تو اس کے لیے آپ اپنے پٹواری کے پاس جائیں گے یا اراضی سینٹر انہیں بتائیں گے تو وہ آپ کو فرد جاری کر دے گا۔ اس کے بعد یہ فرد برائے حصول قرضہ۔ آپ نے کوئی قرضہ لینے کے لیے فرد لینا ہے تو وہ آپ اس کا اپنا بتائیں گے وجہ، تو آپ کو وہ بینک کے لیے آپ نے لون لینا ہے، قرضہ لینا ہے تو وہ آپ کو فرد برائے حصول قرضہ جاری کر دے گا۔ اس کے بعد یہ فرد برائے ازادی حصول قرضہ، یعنی کہ اگر آپ نے اپنا جو قرضہ ہے اس کی رقم بڑھانی ہے تو وہ فرد برائے ازادی حصول قرضہ آپ فرد حاصل کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ فرد برائے ہبہ۔
ہبہ کا مطلب ہوتا ہے گفٹ کرنا، تحفہ دینا، یعنی جب بھی کوئی مالک زمین اپنی اراضی جائز وارثان یا غیر وارثان میں بذریعہ رجسٹری یا انتقال بغیر معاوضہ منتقل کرنے کے لیے جو فرد حاصل کرتا ہے اسے فرد برائے ہبہ کہتے ہیں۔ یہ جو اس کی جو فیس وغیرہ ہوتی ہے، اگر حدود کمیٹی کے اندر ہو تو آپ کو فیسیں ساری ادا کرنا پڑتی ہیں، جبکہ اگر زرعی رقبہ ہو تو آپ کو فیسوں کے بغیر بھی منتقل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد فرد برائے تملیک، یعنی مالک اراضی کوئی بھی اپنا رقبہ وارثان میں شرعی لحاظ سے جو قانون وراثت ہوتا ہے اس لحاظ سے اپنی زندگی میں ہی تقسیم کرے، اس کو فرد برائے تملیک کہتے ہیں۔ یعنی وہ جو فرد حاصل کرتا ہے، یعنی رجسٹری کروانے کے لیے یا انتقال کروانے کے لیے وہ فرد برائے تملیک حاصل کرتا ہے۔ اس کے بعد اگلا ہمارے پاس ہے فرد برائے وصیت نامہ۔ جب بھی کوئی مالک اراضی اس غرض سے فرد حاصل کرتا ہے کہ وہ اپنی جو زمین ہے وہ جائز وارثان یا حقیقی وارثان یا غیر وارثان کے لیے اپنی جائیداد جو زمین ہے یا جو آپ کے اپنا ترکہ ہے وہ اس پر وصیت لکھ سکے تو اسے کہتے ہیں وصیت فرد۔ اس کے بعد فرد برائے رہن، مالک زمین کسی شخص یا ادارے کے پاس بذریعہ رجسٹری گروی رکھوائے تو اس کو رہن زمین بذریعہ رجسٹری کہتے ہیں۔ یعنی کہ کوئی بھی مالک زمین اپنی زمین رجسٹری کے ذریعے کسی کے پاس، کسی شخص یا کسی ادارے کے پاس رکھوائے، گروی رکھوائے تو اسے فرد برائے رہن کہتے ہیں، فرد برائے رہن وہ نکلواتا ہے۔ اس کے بعد فرد برائے لیز، اگر کوئی شخص اپنی زمین کا معاہدہ کسی شخص یا ادارے سے کرے مگر قبضہ مالک کا ہی رہے، مثال کے طور پر آپ کوئی پیٹرول پمپ لگانا چاہتے ہیں یا کوئی فیکٹری لگانا چاہتے ہیں تو اس کمپنی سے جو آپ کا معاہدہ طے پاتا ہے اس کے لیے آپ کو جو فرد حاصل کرنا ہوتا ہے وہ فرد برائے لیز ہوتا ہے، وہ فرد برائے لیز لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد فرد برائے دیت، یعنی کہ خون بہا جو شرعی لحاظ سے ہوتا ہے اس کے مقابلے میں یا اس کے عوض آپ نے کوئی زمین کا ٹکڑا کسی کو دینا ہے تو وہ فرد برائے دیت آپ کا نکلے گا۔ اس کے بعد فرد برائے ڈومیسائل، اگر آپ نے کوئی ڈومیسائل بنوانا ہے تو آپ کو فرد برائے ڈومیسائل جاری کرتا ہے پٹواری، جس کا موجودہ پتہ اور مستقل پتہ میں فرق ہو اس کو یہ جاری کروانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کے بعد فرد برائے NOC، نان انکمبرنس سرٹیفکیٹ، کوئی بینک یا ادارہ کسی شخص کو قرضہ دیتے وقت بات کی تصدیق کرتا ہے کہ اس کے شخص کے نام کسی قسم کا کوئی سٹے آرڈر، قرضہ یا کرکی، یعنی کہ کوئی اس نے ضمانت دی ہو پہلے کسی کی اور وہ بندہ حاضر نہ ہوا ہو تو وہ اس کے آرڈر عدالت جاری کر دیتی ہے اس کی جائیداد کی، کرکی کی، نیلامی کی، تو وہ تو نہیں ہے تو اس لیے یہ جاری کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے فرد برائے مختار عام اور مختار خاص۔ فرد برائے مختار عام وہ ہوتا ہے جب بھی کوئی مالک زمین، مالک اراضی کسی دوسرے شخص کو اپنے تمام اختیارات منتقل کر دیتا ہے بذریعہ رجسٹری، وہ صرف اپنے نام زمین لگوا نہیں سکتا، وہ اس کے سارے حقوق استعمال کر سکتا ہے، زمین بیچ سکتا ہے، زمین رہن رکھ سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ جبکہ مختار خاص میں یہ فرق ہے کہ کسی خاص چیز کے بارے میں جب وہ اسے اتھارٹی دیتا ہے، مثال کے طور پر وہ لون حاصل کر سکتا ہے، مثال کے طور پر وہ زمین کسی کو بیچ سکتا ہے، جب وہ اتھارٹی دے گا تو وہ مختار خاص ہے، جبکہ ٹوٹل اختیارات منتقل کرے گا تو مختار